ایک طالب علم خواب دیکھتا تھا، میں نے مولانا انور شاہ کو دیکھا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، ہم نے ایک کتاب دی، دوسرا خان انور شاہ صاحب کو پھر دیکھا، طالب علم نے مجھے کہا یہ جھوٹ بول رہا۔ میں نے کہا حضرت شاہ صاحب کے نام پر کتاب قربان جو رومال و ٹوپیاں کیا ہے؟ ویسے ہی طالب کا حق ہے۔ آپ یقین کر لیں سال کے اخیر میں وہ مسخ ہو گیا، گورا چھٹا افغانی بالکل کالا کلوٹا بنگالی بن گیا۔ میں نے آخری اسباق میں لڑکوں سے کہا کہ دیکھو کذاب مفتری، چہرہ مسخ ہو گیا۔ جس نے خواب دیکھا نہ ہو اور بنا رہا ہو، حدیث میں ہے اس کو قیامت میں 2 بالوں سے چلایا جائے، بہت بڑا گناہ ہے یہ بدعتی۔ بشارت ہو گئی، بشارت ہو گئی۔ خواب باب نہیں ہوتے، بناتے ہیں خواب۔ اہل حق دیکھتے بھی ہیں تو گھبراتے ہیں کہ کمی زیادتی نہ ہو جائے۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے نہ بتا خواب اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، وہ سازش کر دیں گے تیرے خلاف سازش۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا دشمن واضح۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یوں چن لے گا تجھ کو تیرا رب، یعنی تعبیر یہ ہے کہ نبی بننے والے ہو۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھا دے گا تم کو خوابوں کی تعبیرات کا علم۔ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور پورا کر دے گا اپنے احسان آپ پر اور یعقوب کے خاندان پر، کما تمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے پورا کر چکے آپ کے بڑوں پر حضرت ابراہیم و اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم و حکمت والے ہیں۔ تعبیر یہ دی کہ اللہ آپ کو نبی بنانے والے ہیں، معجزات دے گا اور ہر طرح کے احسانات آپ پر ہوں گے جیسے آپ کے خاندان پر ہوئے ہیں۔ یعنی بہت زبردست خواب۔ سبحان اللہ۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، یقیناً ہے حضرت یوسف اور ان کے بھائی کے قصے میں بڑی نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ چنانچہ اسباب النزول میں ہے کہ یہود نے سوال کیا تھا کہ حضرت یوسف کون تھے، بھائیوں کے ساتھ کیا ماجرا تھا، اور یہ تو شام کے لوگ تھے، مصر کیسے پہنچے تھے۔ ترمذی کتاب التفسیر میں ہے کہ سوال کرنے والے مشرکین مکہ ہے تو یہود نے اکسایا ہوگا، کیونکہ وہ تو امی تھے، لا یعلمون الکتاب۔ آیت سے واضح ہوا کہ سوالات ہوئے ہیں، جواب فٹ آ رہا ہے، اور اس میں عبرت ہے مشرکین کو کہ وہ اللہ کی مدد مان نبی روک نہیں سکیں گے، اور اس میں تسلی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب کو کہ اللہ تمہیں برتری دینے والا ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جس وقت برادران کہنے لگے یقیناً یوسف اور اس کا بھائی بنیامین زیادہ محبوب ہے ہمارے ابا کو ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک جماعت ہے، یعنی یہ چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں، کام ہم کرتے ہیں اور محبت ان سے زیادہ ہے۔ إِلَّا بَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے والد کھلی خطا میں ہے۔ بڑی سخت غلطی کر رہے ابا جان، کام ہم کرتے ہیں، لیچ دلالا وہی نوڑی دی عبداللہ وہی، اور محبت ان سے، محبت تو ہمیشہ چھوٹوں سے زیادہ ہوتی ہے، والدین کی تو اکثر معذورین سے محبت ہوتی ہے۔ اقتلوا یوسف، قتل ہی کرو یوسف کو، آئے حسد تیرا برا ہو، ماں باپ کے بیٹے، اور کتنی نسبت اور شرافت ہو کے بھائی۔ توبہ توبہ، حدیث میں ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اقتلوا یوسف، قتل کرو یوسف کو، او اطرحوا،
یا چھوڑ آؤ اس کو، ترحیت رہو پھینکنا، ارضن جنگل میں، زمین میں، جنگل میں، یخل لکم وجہ ابیکم خالی ہو جائے گا تمہارے لیے توجہ ابا جان کی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین اور ہو جاؤ گے اس کے بعد تبلیغی جماعت والے۔ دبد دا بدیدی تا دائرہ تمڑ کن نبیارا کرش پیدی اور ہو جاؤ گے اس کے بعد نیک لوگ۔ تبلیغ والے بھی نیک لوگ تو ہے، کیسے عجیب لوگ ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، کتنا حسد ہے، اف۔ اقتلوا یوسف قتل کرو یوسف کو اور یا ڈالا اس کو کسی جنگل میں، خالی ہو جائے گی تمہارے لیے توجہ تمہارے والد کی اور ہو جاؤ گے اس کے بعد نیک لوگ، پھر توبہ کرو، اچھے عمل کرو۔ حافظ ابن تیمیہ نے کتاب الحج میں لکھا ہے کہ بوقت گناہ یہ خیال کرنا کہ معاف ہو جائے گا یہ کفر کی نشانی۔ قال قائل منہم کہا ہے کہنے والے نے ان میں، لا تقتلوا یوسفا نہیں قتل کرو حضرت یوسف کو۔ مفسرین نے بہت نام لکھے ہیں، روبیل نام تھا بائی کا اور یہودا نام تھا، اور جو مفسرین کو پسند آیا وہ تھا، دیو سرناس تھی۔ مت مارو یوسف کو، قتل مت کرو، والقوا فی غیابت الجب ڈالا ان کو ایک ویران کنویں میں، غیابت الجب وہ گہرا کنواں جو نظر نہ ہے۔ قدیم زمانے میں ایسی سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ شمس العلم سرخسی کو بادشاہ وقت نے ان کے حق میں فتویٰ نہ دینے کی وجہ سے سزائے چاہ دی تھی، کنویں میں قید کر لیا تھا، اور 30 ضخیم جلدوں میں فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا انہوں نے وہاں جا کر کے لکھا ہے۔ کنویں میں شاگرد کھانا بیچتے تھے کنارے پہ آ کے، تو حضرت نے کہا کاغذ و قلم بھی بھیجو، نیچے بیٹھ کر یہ 30 جلدیں بغیر کتاب دیکھے لکھی ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ اس مبسوط سرخسی وہ کتاب ہے جو آب زر سے لکھنا چاہیے۔ حری بأن یکتب بماء الذہب، شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں چاروں مذاہب میں ایسی بہترین کتاب نہیں۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے یہ کتاب اول سے اخیر تک بلی سیاب 3 مرتبہ دیکھی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ڈال دو اس کو گہرے کنویں میں، یلتقطو بعض السیارہ اٹھا لیں گے اس کو بعض مسافر، سیارہ مسافر، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ خامخواہ ہٹا نہیں ہے تو قتل ٹھیک نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ ایک ویران کنواں دیکھ لیتے ہیں اور اس میں ڈال لیتے ہیں، بس کوئی آ کے لے جائے گا اس کو، ہمارے سامنے سے ہٹے۔ قالوا یا ابانا فیصلہ ہو گیا کہ یہ ٹھیک ہے، کہنے لگے اے ابا جان ما لک لا تامنا لا یوسفا کیا ہو گیا آپ کو باور نہیں کرتے ہم پر یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس خواب کے بعد حضرت یعقوب یوسف کو اپنے پاس رکھتے تھے، ہر وقت ہلنے نہیں دیتے تھے۔ بھائیوں کو بیٹوں کو اور شک گزر گیا کہ آپ بالکل ہماری طرف آنے نہیں دیتے۔